چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے آج صبح 10 بجے پیش کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ وارنٹ توہین الیکشن کمیشن کیس میں جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد چیئرمین تحریک انصاف کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن میں پیش کریں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین تحریک انصاف پیش نہیں ہوئے تھے۔ عدم پیشی پر الیکشن کمیشن نے وارنٹ جاری کیے۔ وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ناقابل ضمانت وارنٹ بنی گالہ میں وصول کر لیے۔ وارنٹ نکلنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا بھی آج الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ ان کے وکیل شیر افضل مروت نے تصدیق کر دی۔ پاکستان کو موجودہ بحران سے نکال کر دم لیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ تمام پاکستانیوں نے بھکاری کا کشکول اٹھا کر باہر پھینکنا ہے۔ خانوال ماڈل ایگریکلچر فارم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ گرین انیشیٹو کا دائرہ کار پورے پاکستان میں پھیلایا جائے گا۔ پاکستانی غیرت مند اور باصلاحیت ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان میں زرعی انقلاب آ کر رہے گا۔ آرمی چیف نے علامہ اقبال کا یہ شعر بھی پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تحریک انصاف کے مفرور رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ مراد سعید، علی امین گنڈاپور، اعظم سواتی اور حماد اظہر بھی شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان اور بھانجے حسان نیازی کو بھی اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ فاروق حبیب، میاں اسلم اقبال اور اندلیب عباس بھی شامل۔ یہ تمام لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی بنیاد پر قانون کو مطلوب ہیں۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھی اور حقیقت ہے۔ جن ذمہ دار لوگوں کا تعلق ان کی جماعت سے نہیں، انہوں نے کہا یہ سیاسی ڈرامہ ہے۔ سائفر معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ سائفر کی حیثیت اور نوعیت پر قومی سلامتی کے 2 اجلاس بلائے گئے۔ ایک سابق وزیر اعظم اور دوسرا موجودہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ دونوں اجلاسوں میں سائفر کو تسلیم کیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی سائفر تحقیقات میں ایف آئی اے کے سامنے پیش، اسد عمر بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ انہوں نے تمام سوالات کے جوابات دے دیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعمیری جمہوری شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ پاکستانی معیشت کی بحالی اور افغانستان سمیت علاقائی خدشات پر مشترکہ تحفظات پر بات ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنانے کی مخالفت کر دی۔ کہا کہ سیاسی قیادت کے قریب ترین کسی شخصیت کو نگراں وزیر اعظم نہیں بنانا چاہیے۔ الیکشن کو غیر جانبدارانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ خواجہ آصف کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا کہ ایک شخص آئندہ 3-4 ہفتے میں ہر حربہ استعمال کرے گا کہ الیکشن پر سوال اٹھایا جا سکے، اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ مصدق ملک اسحاق ڈار کو نگراں وزیر اعظم بنانے کے طرفدار۔ کہا کہ اسحاق ڈار کو کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ اس کے اہل ہیں۔ مریم اورنگزیب بولی نگراں وزیر اعظم کا تقرر اور اس کا اعلان آئین پاکستان میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ وزیر اعظم اس حوالے سے میاں نواز شریف سے رہنمائی اور حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے ڈار پر پیپلز پارٹی کا اختلاف۔ شہری رحمان نے کہا کہ نگراں حکومت کے لیے غیر جانبداری ایک لازمی ضرورت ہے۔ کہا نگراں وزیر اعظم بنانے پر پیپلز پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی، ہم سے کوئی نام شیئر نہیں کیا گیا۔ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا اسحاق ڈار کا فیصلہ نون لیگ کا ہو سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا نون لیگ غیر جانبدار شخص کی بجائے اپنے وزیر خزانہ کو نگراں وزیر اعظم بنانے جا رہی ہے۔ جمہوریت کے ساتھ ایسا مذاق ختم ہونا چاہیے۔ نگراں حکومت کو اہم فیصلوں کا اختیار دینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اشارہ دے دیا۔ کہا کہ اگلے مہینے نگراں حکومت آئے گی۔ نگراں حکومت کو معیشت کی بحالی کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے قابل عمل قانون سازی کر رہے ہیں تاکہ فیصلہ سازی وقت پر ہو۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 230 میں ترمیم کا عندیہ دیا تھا اور کہا تھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم زیر غور ہے تاکہ نگراں وزیر اعظم اپنی مدت کے دوران معیشت سے جڑے اہم فیصلے کر سکے۔ اسلامی یونیورسٹی میں 5,500 طالبات کی نازیبہ تصاویر سامنے آنے کی خبریں ہیں۔ مولانا عبدالاکبر چترالی کا قومی اسمبلی سے خطاب۔ عالیہ کامران نے کہا کہ اس معاملے پر کوئی نہیں بولا، رپورٹ منگوا کے تحقیقات کی جائیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے اسلامی یونیورسٹی بھاولپور واقعے کی آئی جی اور چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی۔ یونیورسٹی اسکینڈل پر نگراں وزیر اعلیٰ نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی۔ پاکستان کو چین میں چیری برآمد کرنے کی اجازت مل گئی۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے 12 سال سے زیر التوا معاملہ حل کر دیا۔ پاکستان کے 9 چیری باغات اور 15 پیکنگ ہاؤسز چیری برآمد کر سکیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے لیے آن لائن ہیلتھ انشورنس فارم کا اجرا کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے 1 ارب روپے کے فنڈز مختص کر دیے ہیں۔ رجسٹریشن فوری شروع کی جا رہی ہے۔ سہولت ملک کے تمام صحافیوں کے لیے ہے۔
صحافیوں کے پاس پریس کلب کی ممبرشپ ہونا ضروری نہیں۔ OIC نے سویڈن کی خصوصی ایلچی کی حیثیت معطل کر دی۔ سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کی ڈنمارک میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی شدید مذمت۔ کہا اسلامی مقدسات کی بے حرمتی مذہبی منافرت، عدم برداشت اور تفریق کو ہوا دیتی ہے۔ ڈنمارک حکومت اشتعال انگیز کارروائیاں روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے، ایسے ملک سے تعلقات کا جائزہ لیں جس میں متعلقہ حکام کی رضامندی سے بے حرمتی ہوئی۔ گھریلو ملازمہ پر سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کے مبینہ تشدد کا مقدمہ درج۔ مقدمہ اسلام آباد کے تھانہ حمق میں درج کیا گیا۔ مقدمہ کمسن کے والد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ کہا گیا کہ 14 سالہ رضوانہ 10,000 ماہانہ تنخواہ پر 6 ماہ سے سول جج عاصم حفیظ کے گھر ملازم تھی۔ بچی سے ملاقات کے لیے آنے پر معلوم ہوا کہ وہ حبس بیجا میں بدترین تشدد کا شکار ہے۔ سول جج کی اہلیہ کے تشدد سے بچی کا دانت، ناک، بازو اور پسلیاں ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سول جج کی اہلیہ سومیا نے بچی کو ڈنڈوں اور چمچوں سے تشدد کیا، سلاخوں سے کمر پر گہرے زخم کیے۔ سول جج کی اہلیہ مبینہ طور پر گلا دباتی رہی جس کے واضح نشان موجود ہیں۔ تشدد کا شکار کمسن ملازمہ رضوانہ کا کہنا ہے کہ اس سے کام نہیں ہوتا تھا، اس کے بازو میں درد ہوتا تھا، باجی 6 مہینے سے مار رہی تھی۔ جنرل اسپتال کے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر جعفر شاہ کا کہنا ہے کہ بروقت علاج نہ ہونے کے باعث زخم خراب ہوئے۔ سول جج کا دعویٰ ہے کہ گجرانوالہ کے ڈاکٹر سے 15 دن پہلے ایڈوائس لی کہ بچی نے مٹی کھائی ہے اور ریاکشن ہو گیا ہے۔ اہلیہ ڈرائیور کے ساتھ بچی کو اس کی والدہ کے حوالے کرنے گئی تو ماں نے بچی کو مارنا شروع کر دیا۔ اہلیہ کہتی تھی کہ زیور نہیں مل رہا، لیکن بچی پر زیور چوری کا الزام نہیں لگایا۔ کراچی میں رات گئے موسلادھار بارش، گلستان جوہر، کورنگی، لانڈھی، شاہ فیصل، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ تیز بارش کے باعث شہر کے مختلف شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہریوں کو دفاتر جانے میں شدید دشواری کا سامنا۔ بارش کے باعث اندرون اور بیرون ملک جانے والی کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ ٹورانٹو، مدینہ، مسقط اور ریاض کی پروازیں منسوخ۔ میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں بارش آج رات تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ حیدرآباد میں بھی موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ لاڑکانہ اور دادو میں بھی موسلادھار بارشیں، بارش کے باعث دادو کینال میں 10 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں آندھی کے ساتھ تیز بارش، لاہور، راولپنڈی اور پاک پتن سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ بلوچستان کے نصیر آباد ڈویژن میں موسلادھار بارش، بولان میں عارضی پل بہہ جانے کے سبب راستہ تاحال بند۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کا نیا سلسلہ آج سے شروع ہونے کی پیش گوئی۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، ڈیرہ اسماعیل خان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ سوات، کوہستان، چترال، شانگلہ اور ایبٹ آباد میں سیلاب کا خدشہ۔